اور یہی بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی باقاعدہ جہاں پہ ایک ذکر ہے، باقاعدہ جہاں پہ ایک دعا ہے، وہیں پہ نماز کا جز اور رکن اسے قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اچھا، وہ مکمل نہیں ہے یا آپ یہ کہیں کہ ناقص نہیں ہے، بہرحال سورۃ الفاتحہ کی یہ اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر بین دلیل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو نماز کا حصہ اور پارٹ بنا دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے سورتوں کے آغاز میں سورتوں کی پہچان کے لیے لفظ بسم اللہ، یہ جو آیت ہے، اس کو سورتوں کا باقاعدہ حصے کے طور پہ نازل کیا ہے، اور جن سورتوں کا یا جس سورت کا یہ حصہ نہیں تھی اس کے سورت میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل نہیں کیا ہے، اور وہ سورت التوبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے 7 لمبی سورتوں کو پڑھا یا ان کا علم حاصل کیا، یقیناً وہ سب سے بڑا عالم بن گیا۔ وہ 7 سورتیں کون سی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی سورت سورۃ البقرہ ہے، اس لیے کہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان سارے کے سارے معاملات کا ذکر صرف اور صرف سورۃ البقرہ کو آپ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تشریح و توضیح کے ساتھ، پوری طرح بصیرت کے ساتھ سمجھ لیں، آپ کی زندگی کے تقریباً مسائل کا جواب جو انسانی ایشوز ہیں ان کو سورۃ البقرہ ایڈریس کر دیتی ہے۔ یہ اس کی بین دلیل ہے، اس کی اہمیت کے اوپر، اس کی فضیلت کے اوپر۔ اللہ رب العزت آغاز فرماتے ہیں الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہوئے۔ بنیادی طور پہ یہ وہی حرف ہیں کہ جن کو جوڑ کر پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ الف با تا سا جیم، یہ سارے وہی حروف ہیں، اور اکثر یہ حروف آئے ہوئے ہیں کاف ہا یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم صاد، ہا میم طہ یاسین، یہ وہی حروف ہیں کہ جن کے اندر سے باقی قرآن نازل ہوا ہے۔ لیکن یہ زندہ معجزہ ہے اس کتاب کا کہ جب اہل مکہ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود گھڑ کے لے آتے ہیں، تو اللہ نے کہا جن الفابیٹ کے اندر سے قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں، وہی الفابیٹ، وہی حروف تہجی عربی کے تمہارے پاس موجود ہیں، چند ہم نازل کر دیتے ہیں۔ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر 114 سورتیں، 30 سپارے اور اتنے بڑے حجم والا قرآن لے کے آ گئے ہیں، تو تم ان چند حروف کا ترجمہ کر کے بتاؤ۔ پوری دنیا کے مفسرین، پوری دنیا کے تشریح و توضیح کرنے والے ان کا معنی اور مفہوم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے جس چیز کا علم دیا نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، تو دنیا میں کسی شخص کو بھی اس کا علم ہو سکتا نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ الکتاب کی بجائے القرآن بھی کہہ سکتا تھا، الکتاب ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ لفظ کتاب 2 سے زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کاتبہ یکتبو کا معنی لکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا کاتبہ یکتبو کا معنی فرض کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر عائد کرنا، ڈیوٹی دینا، لازم کرنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم آیت اکثر تلاوت کے اندر سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا معنی کرتے ہیں؟ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا کاتبہ یکتبو سے فعل مجہول، کتبہ کا معنی یہ ہے کہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کریم یہ جو کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو لفظ کتاب بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کتاب جہاں پہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہیں کہ پوری کی پوری کتاب انسانوں کے اوپر فرض قرار دی گئی۔ اس کی تعلیمات، اس کے اوامر، اس کے نواہی اللہ کی طرف سے فریضے کے طور پہ عائد ہیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا، یہ ضابطہ، یہ کلیہ، یہ اصول، کہ عربی زبان کے اندر جب بھی کسی لفظ کے اوپر، کسی اسم کے اوپر، کسی نام کے اوپر الف لام داخل ہو جاتا ہے، الف لام کسی فعل کے شروع میں لکھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری جنس، وہ اس کو حکم کو، یعنی کمپریہنسولی یہ حکم اس چیز کو شامل ہے۔ ہم حمد کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرنا، اور جب ہم کہتے ہیں الحمد تو پھر کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں، یعنی جس قسم کی بھی حمد ہے وہ کس کے لیے ہے؟
یہ جس قسم کا تمام قسم کا جو ترجمہ کیا یہ کس چیز کا کیا؟ الف لام کا ترجمہ کیا۔ الکتاب پوری کی پوری کتاب الحمد سے والناس تک 114 کی 14 صورتیں، 30 کے 30 سپارے، اس کی منازل، اس کے احکام، اس کے اوامر، اس کے نواہی، پوری کی پوری کتاب انسانوں کے اوپر فرض کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے آگے چلے تو اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو یہ چیلنج دیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، پہلے کہا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اس سے پہلے یہ کہا کہ تم اس کے جیسی کتاب بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لے آ سکتے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ لازمی نہیں ہے کہ البقرہ کی جتنی ہونی چاہیے، الکوثر کی جتنی بڑی بنا کے ایک صورت ہی لے آؤ۔ پورا مکہ جو عرب تھے، عربی زبان کے اوپر قادر تھے، صاحب زبان تھے، صاحب لسان تھے، شعر و شاعری کے اوپر، مد و جزر کے اوپر، حالات و واقعات کے اوپر، بیان و زبان کے اوپر، خطابت و ادب کے اوپر عبور رکھتے تھے، وہ ایک صورت نہیں بنا سکے۔ یہ زندہ معجزہ ہے اس کتاب میں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالے جانے کا ذکر بیان کیا ہے۔ آج اعتراض یہ ہوتا ہے جی کہ اگر ڈیسائیڈڈ تھا کہ آدم علیہ السلام کو نکالا جانا ہے تو پھر انسان کے عمل کی جزا اور سزا کیا ہوئی؟ اور بھائیو یہ غلط فہمی، یہ شبہ شک سے، یہ ذہن سے یہ شک نکال دینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے اندر خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو خیر کے کرنے کا حکم دیا ہے اور شر سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہی صرف نہیں ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد عقل، شعور، دل اور دماغ کی 2 قوتیں عطا کی، پھر وحی کا علم دیا، 3 چیزیں ہوئیں، اور تیسری کے بعد اللہ نے اختیار دیا۔ سورۃ الدہر پڑھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ہم نے جیتا جاگتا بولتا سنتا انسان بنایا، پھر اس کو اختیار دیا کہ اب تم شاکر بننا چاہتے ہو تو بن جاؤ، یا نعمتوں کا انکار کرنے والے کافر بننا چاہتے ہو تو انکاری بن جاؤ۔ یعنی آخرت میں جو جزا اور سزا کا تصور ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور کر دیا ہے۔ بھائی اللہ رب العزت نے انسان کو دل اور دماغ کی صلاحیت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے، وحی کا علم دیا ہے، پھر خیر شر کی پہچان دی ہے، پھر چوتھی چیز اختیار دیا ہے۔ اب اس اختیار کے بعد کہ کوئی بھلائی کرے یا کوئی برائی کرے، اس اختیار کے اوپر، اختیار کے استعمال کے اوپر اللہ رب العزت نے حساب کتاب لینا ہے۔ اور جو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے پہلے علم میں ہے، تو بھائی یہ تقدیر کا مسئلہ سمجھیں کہ تقدیر یہ نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ ہمارے بارے میں ہمارے اللہ کو پہلے سے علم تھا۔ آپ کے ہاں مثال لیجئے ایک نوکر، ملازم، خادم، ڈرائیور، کوک ہے، اور وہ اپنی کسی بھی مسئلے میں معروف ہے، مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کسی جگہ پہ کسی ایک کام اس میں خوبی خامی ہے، آپ اسے کوئی چیز دیں، جاؤ باہر جاؤ لے کے آؤ، آپ نے اسے اس دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے کے لیے کہا ہے؟ نہیں کہا نا، اس لیے کہ اس کو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 2-4 برس ہوئے ہیں، ان 2-4 سالوں میں ہونے والا تجربہ اور آپ کا ایکسپیرینس اس شخص کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ امانت دار ہے یا یہ خیانت کرنے والا ہے۔ آپ کو پہلے سے اس کے کام کرنے سے پہلے پتا ہوتا ہے یہ یہی کرے گا، اس لیے کہ اس کی شرست میں اور آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اس نے یہی کچھ کرنا ہے۔ یہ انسانوں کا علم ہے، ہمارا تجربہ ہے، جبکہ اللہ کا علم تو اس سے لامتناہی ہے۔ یہود کے قوم موسیٰ علیہ السلام کے بچڑوں کو، گائے کے بچڑے کو، گائے کے بچے کو معبود بنا لینے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے ظلم کیا، اور ظلم کس بات کا؟ گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا کے۔ اللہ کی قسم یہ سب سے پہلا گندا اور حقیر شرک تھا جو اس امت نے، قوم موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کہ جانوروں کی پرستش اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور آج ہماری امت کا حال دیکھنا ہو، اونٹوں کے نیچے سے گزرتے ہیں، اونٹوں کے نیچے لیٹتے ہیں، گھوڑوں کے اوپر سے، گھوڑوں کے نیچے سے، اس کی ٹپکتی ہوئی رال کو پکڑ کے اپنے چہرے پہ
اپنے لباس پہ ملتے ہیں. اللہ کی قسم جس شرک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ڈرایا تھا وہ ساری کی ساری نحوستیں اور غلاظتیں اس امت کے اندر موجود ہیں. اور ابھی بھی لوگ بھاٹی چوک کے اوپر توحید سیمینار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ امت شرک نہیں کر سکتی. او بھائی, قبروں کا پوجا جانا, قبروں کا طواف کرنا, بلیوں سے مرادیں مانگنا, پتھروں کو مقدس سمجھنا, قبروں کا طواف کیا جانا اور قبروں کے اندر سے نکلنے والی گندی نالیوں اور جو ہے وہ ان کا پانی کو تبرک سمجھ کے پینا, نمک کو جسم پہ ملنا, گھوڑوں کی پرستش کرنا, اونٹوں کی پرستش کرنا, غیر اللہ سے مدد مانگنا, یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں. ابھی تو کڑے چھلے کی تو میں بات ہی نہیں کی, ابھی تو ہانڈیوں کی تو بات ہی نہیں کی, اور گاڑی کے پیچھے باندھے جانے والے بلیک کپڑے کی تو بات ہی نہیں کی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان بنی اسرائیل کا یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت سوال سے منع کیا. کتنا وقت ہو گیا جی؟ 12 منٹ ہو گئے, بس 2 منٹ میں بات ختم. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ کثرت سوال سے منع کیا. واقعہ پیش ہوا موسیٰ علیہ السلام کی کورٹ میں کہ ہمارا بندہ مارا گیا ہے, اس کا مرڈر ہو گیا ہے تو قاتل نہیں مل رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ایک گائے ذبح کر دو, تو اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کے تو تم اس کے مرے ہوئے جسم کے ساتھ لگانا, یہ تمہیں بول کے بتا دے گا. یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا, اور معجزہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتا ہے. ہاتھ ذات پیغمبر کی ہوتی ہے, حکم کس کا ہوتا ہے جی؟ اور اگر ولی کی طرف سے صادر ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے, اور اگر پیغمبر یا نبی کی طرف سے صادر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے دیا ہوا. ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے, وہ گائے کیسی ہو, اس کا رنگ کیسا ہو, ہلوں پہ جتی ہو کہ نہیں ہو, کبھی اس نے کنویں کو چلایا ہو کہ نہیں چلایا. بھائی گائے کا مطلب گائے ہوتا ہے. یہ ہمارے جیسے عقل پرست تھے نا, اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کر دو, موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی گائے ذبح کر دو. انہوں نے وہی ہمارے والی ضرب تقسیم کی, ایک بندہ مرا پڑا ہے, ایک گائے اور ذبح کر دو, مردہ پلس مردہ 2 مردے. حالانکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم گائے کو ذبح کرو, لیکن انہوں نے ظاہری وہ بات رکھی کہ ایک پہلے مرا پڑا ہے, ایک گائے ذبح کر دو, لہذا فائدہ کیا ہوگا؟ وہی بات نا کہ مردہ پلس مردہ 2 مردے, کیا حاصل ہوگا؟ بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کو کثرت سوال سے منع کیا تھا. اور میں یہاں پہ بات کو چھوڑ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا ہے. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کیا ہے, تمہیں کثرت سوال سے منع کیا ہے. اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کے زمرے میں نہیں آتا کہ رسول اللہ ایک بات کا حکم دیں اور میں کہوں جی میرا دل نہیں مانتا, میری ناک نہیں رہتی, میری قوم برادری میرا قبیلہ یہ مجھے اجازت نہیں دیتے. ہم سب کو ان بتوں سے نکل کے, ان باؤنڈریوں سے نکل کے ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.